اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ رب العزت نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور فرشتوں نے اور عالموں نے انصاف سے قائم ہو کر لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا حکمت والا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید پر خود گواہی دی، والملائکۃ اور فرشتوں نے گواہی دی، واولو العلم اور عالموں نے گواہی دی۔ علماء اکرام بڑے درجے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر اپنے اور فرشتوں کے ساتھ کیا اور اپنی توحید پر ان کو گواہ بنایا، اور بڑے مدعی کا گواہ بننا بھی فخر کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات گرامی پر، اس کی توحید پر گواہ بننا کوئی معمولی بات نہیں۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ غیر مسلم کی کوئی نیکی قابل قبول نہیں۔ وہ شخص کے جو منکر ہو، اس کی نیکیاں ایسی ہیں جیسے بے وضو شخص کی نماز، کیونکہ اسلام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں دین ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ رب تبارک و تعالیٰ کا ہر کام عین عدل ہے، کوئی ظلم نہیں، کیونکہ قرآن عظیم ہے قائما بالقسط، اور قائما بالقسط سے معلوم ہوا کہ جس کو جو کچھ دیا گیا وہ مولا رب العزت نے اپنے عدل و کرم سے دیا ہے، ظلم اور ناانصافی اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوئی۔ اس آیت سے یہ پتہ چلا کہ کوئی فرشتہ بے دین نہیں ہے۔ انسان ہزارہ بے دین ہیں، لیکن فرشتہ کوئی بے دین نہیں۔ اور اس سے اگلی آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کبھی حسد کی وجہ سے دین جاتا رہتا ہے، جیسے کہ بغیم بینہم سے معلوم ہوا کہ وہ لوگ کہ جو یہودی تھے، جو لوگ کہ عیسائی تھے، وہ اسلام کی حقانیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کو سب جانتے تھے، وہ اہل کتاب تھے، انہوں نے کتابوں میں پڑھا تھا۔ ان کی یہ مخالفت نادانی سے نہیں تھی، بلکہ جان بوجھ کر تھی، صرف حسد کی وجہ سے، بغیم بینہم، اور وہ اسلام کی حقانیت کے منکر حسد کی وجہ سے تھے۔ انہیں جلن یہ تھا کہ نبوت بنی اسماعیل کو کیوں مل گئی، اس کے ٹھیکیدار تو صرف بنی اسرائیل ہیں، یا اہل کتاب کا دین ایک ہی تھا یعنی اسلام۔ انہوں نے حسد کی وجہ سے جان بوجھ کر آپس میں اختلاف کیا اور سینکڑوں فرقے بن گئے۔ کسی نے اپنا نام یہودی رکھ لیا، کسی نے اپنا نام عیسائی رکھ لیا۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یہ آیت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک فضیلت والی ہے۔ مولا رب العزت نے اس کے بڑے فضائل رکھے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف اور آیت الکرسی اور یہ آیت یعنی شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو آخر تک، اور قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء آخر تک یعنی بغیر حساب تک، جب یہ نازل ہوئیں تو یہ عرش الہی سے لپٹ گئیں اور عرض کیا کہ اے مولا کریم، تو ہمیں ایسی قوم پر اتار رہا ہے جو تیری نافرمانی کرے گی۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے اپنی عزت کی قسم، اپنے جلال کی قسم، اپنے درجے اور مرتبے کی قسم، کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد تمہیں پڑھ لیا کرے گا، یعنی شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا پوری آیت، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ، قل اللہم مالک الملک پوری آیت، اس کو پڑھ لیا کرے گا، میں اس کے سارے گناہ بخش دوں گا اور اسے جنت الفردوس میں رکھوں گا، اور روزانہ اس پر 70 بار نظر رحمت کروں گا اور اس کی 70 حاجتیں پوری کروں گا۔ یہ 70 کا عدد حصر کے لیے نہیں ہے، کثرت کے لیے ہے۔ مراد یہ ہے کہ اس کی اوپر بے شمار مرتبہ
نظر رحمت کروں گا، بے شمار اس کی حاجات کو میں پورا کروں گا۔ حضرت غالب قطان سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک بار کوفے گیا، حضرت اعمش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب ہی ٹھہرا۔ میں نے دیکھا کہ ایک رات وہ تہجد کے لیے اٹھے تو انہوں نے یہی آیت پڑھی، یعنی شہد اللہ انہ لا الہ الا ہوا آخر تک، اور بار بار فرمایا کہ جس کی رب نے گواہی دی اس کی میں بھی گواہی دیتا ہوں۔ اے اللہ، یہ میری گواہی تیرے پاس امانت ہے۔ میں نے پوچھا کہ حضرت آپ یہ کیوں فرما رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ مجھے ابو وائل بن عبداللہ نے خبر دی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس آیت کا پڑھنے والا قیامت کے دن بارگاہ الہی میں حاضر ہوگا تو اللہ جل شانہ وعم نوالہ فرمائے گا کہ میرے پاس ایک بندے کا عہد ہے اور میں عہد ضرور پورا کروں گا، میرے اس بندے کو جنت میں لے جاؤ۔ حضرات اکرام، پہلے عرض کیا جا چکا ہے کہ جب مدینہ منورہ میں یہ آیت نازل ہوئی تو خانہ کعبہ کے 360 بتوں نے کعبے کی طرف کو سجدہ کیا تھا، لہذا جو کوئی سوتے وقت یہ آیت کریمہ پڑھ لیا کرے گا تو اللہ جل شانہ وعم نوالہ اس پر 70,000 فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے جو قیامت تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں گے۔ مدارک التنزیل میں ایسا ہی لکھا ہے، اور وہ آیت میں نے آپ کو بار بار پڑھ کر سنائی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ نے گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، والملائکۃ، اور فرشتوں نے گواہی دی، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور عالموں نے گواہی دی، قائمًا بالقسط، انصاف سے قائم ہو کر، لا الہ الا هو العزیز الحکیم، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں، عزت والا، حکمت والا ہے۔ اس آیت میں توحید کا زبردست بیان ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنی ذات اور اپنی صفات میں شرک ہرگز پسند نہیں۔ ہر گناہ معاف ہو سکتا ہے، جب انسان توبہ کرے گا تو مولا رب العزت اس کے اوپر رجوع برحمت ہو جائے گا، لیکن شرک کو اللہ رب العزت معاف نہیں فرمائے گا۔ لہذا میرے عزیزوں، شرک سے ہمیشہ دور رہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔